السلام علیکم دوستو، میں ایچ کے وائس سٹوری سے آپ لوگوں کو مخاطب ہوں اور میں اپنے چینل پہ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پورن سٹارز عام معاشرے میں یہ محض بے حیائی ہیں یا کوئی منصوبہ بندی، قیامت کی نشانی ہے یا کوئی فتنہ ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ معزز سامعین، اس وقت دنیا بےغیرتی اور بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کر چکی ہیں، اور وہ گن جو کبھی چھپ چھپا کر دیکھا جاتا تھا اب فیملی ٹی وی اسکرین پر بھی آ چکا ہے۔ حال ہی میں ایک انڈین ٹی وی چینل نے جونی سنز اور رنویر سنگھ کے ساتھ ایک ایڈ شوٹ کروایا ہے۔ جونی سنز وہی شخص ہیں جو پورن انڈسٹری میں بہت مشہور ہیں اور اس کے نام پر بہت زیادہ میمز بھی وائرل ہوتی رہی ہیں۔ یہ ایڈ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ رنویر سنگھ اس میں جونی سنز کا سالہ بن کر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ رنویر سنگھ کا باپ کھڑا ہے۔ یہاں پر جونی سنز اس گھر کا داماد ہیں۔ ادھر سے جونی سنز کی بیوی اور رنویر سنگھ کی بہن آگے جونی سنز پہ الزام لگاتی ہیں کہ جونی سنز نامرد ہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس پر جب جونی سنز معافی مانگتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ محسوس گولیاں ہیں جو مردانہ طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تم یہ کھایا کرو لیکن تم میری بات نہیں مانتے۔ دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ فیملی ٹی وی اسکرین پر کھلے عام یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ الزام لگانے پر نیچے ہی موجود جونی سنز کی ماں اور اس لڑکی کی ماں بھی حیرت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہو کتنی بے حیائی سے یہ بات کر رہی ہو۔ تو وہ لڑکی آگے سے کہتی ہیں کہ میں کیسے بات نہ کروں کہ میری ضرورتیں پوری ہی نہیں ہو رہی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی یہ چیزیں کل کلا کر میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں، مرد عورتیں بھی اس معاملے میں بے حد آگے نکل چکی ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اسی بحث کے دوران کسی طرح سے دھکا لگنے پر وہ لڑکی اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہیں اور جونی سنز بھی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے پیچھے سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ رنویر سنگھ اس دوران وہی گولیاں اٹھا کر جونی سنز کو کیچ کرواتا ہے۔ ویسے تو یہاں پر اسکرین کو پردے میں رکھا گیا ہے، لیکن دکھایا یہی گیا ہے کہ جیسے بس گرتے ہی گرتے انہوں نے آپس میں سارا جسمانی تعلق پورا کر لیا ہو اور اب اس کی بیوی خوش ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ رنویر سنگھ یعنی اس لڑکی کا بھائی، لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں، لڑکے کے ماں اور وہاں پر اس کی دادی بھی موجود ہیں، جن کے سامنے یہ ساری بغیرتی سر انجام دی گئی ہیں۔ دوستو، ایک دم سے مارکیٹنگ کی دنیا میں اتنا بڑا شفٹ کیسے آ گیا کہ وہ پورن سٹارز جو کل تک منہ چھپا کر پھرتے تھے آج وہ دھڑلے سے فلموں میں کام کر رہے ہیں اور انہیں ڈراموں میں سائن کیا جا رہا ہے اور اب انہیں اشتہارات میں بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پورے معاشرے کو کلم کلا پورن دیکھنے کی ترغیب ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انڈین ٹی وی چینل ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں انڈین ٹی وی چینل دیکھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ انڈین ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ڈش بھی لگوا رکھی ہیں یا کسی اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سب کے پیچھے کون سی خفیہ سازش کام کر رہی ہیں۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ اپنی موبائل اسکرین پر چلنے والی یہ ویڈیو دیکھیے جس میں اس ایڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کھلے عام فحاشی اور بغیرتی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایسی کتنی ہی پورن ایکٹرز کو ہم جانتے ہیں جنہیں انڈین ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کام مل رہا ہے۔ یہی نہیں، اب بالی ووڈ میں بھی ایسے لوگوں کو کھلے عام کام مل رہا ہے اور یہ اخلاق باختہ فحش لوگ اب اپنے آپ کو آرٹسٹ کہلوا اور دنیا بھی ان کے اس گھنونے آرٹ کو سمجھ رہی ہیں اور ان کی عزت کر رہی ہیں۔ پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والی کئی پورن سٹارز اس وقت برطانیہ اور امریکہ میں مقیم ہیں، جو کہنے کو تو مسلمان ہیں اور پاکستان کے ہی کسی نہ کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ پورن سٹارز بن چکی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک مثال لبنان سے تعلق رکھنے والی ایک پورن سٹارز کی بھی ہیں، جس کے بارے میں آپ سب لوگ یقیناً جانتے ہوں گے اور اسکرین پر اس کا چہرہ دیکھ کر آپ پہچان بھی لیں گے، لیکن ہم یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ پھر لوگ انہیں سرچ کر کے دیکھنے سے باز نہیں آتے۔ ویسے بھی ہمارا حصہ ہر سال پورن سرچ کرنے کا اعداد و شمار کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ہم یہاں پر پورے معاشرے کے خراب ہونے کی بات نہیں کر رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں، یہاں تک کہ مغربی معاشرے میں بھی آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سارے بغیرتی کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد اب تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ نئی نسل ایسے لوگوں کو آؤٹ ڈیٹ، پرانے اور دقیانوسی خیالات کے مالک سمجھتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا کے جدید تقاضے ہیں اور ان میں شرم و حیا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ شرم و حیا جیسا کانسیپٹ
ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ایسے ہی فرسودہ قرار دے کر رد کر دیا جائے تو پھر بھلا ہمارے معاشرے میں کیا باقی بچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہے وہ کرو، یعنی اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا، اور جب ایمان ہی باقی نہ رہے تو پھر جہنم تمہارے لیے پکا ہو چکا ہے، اس لیے تم جو مرضی کرتے رہو۔ اس واضح ترین حدیث کے موجود ہوتے ہوئے بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، اب اگر بات کریں کہ اس سب کے پیچھے آخر کون سا خفیہ مقصد اور سازش ہے، تو پورن سٹارز کو معاشرے میں عام لوگوں کا درجہ دلوا دینا، بلکہ انہیں سٹارز بنا کر پیش کرنا اور ان کے ایس گٹھیاں اور گنونے کام کو آرٹ تسلیم کرنا بذات خود ایک بہت بڑا قدم ہے، اور یہ تقریباً 50 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو جناب ہم بات کر رہے ہیں یہودیوں کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آخر ہر سازش کے پیچھے یہودی ہی کیوں نکلتے ہیں، ہر گھٹیا منصوبے کے پیچھے ان یہودیوں کا منحوس چہرہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ دوستوں، آج آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاتے چلیں۔ دراصل دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دام میں پھنسانے میں کامیاب نہ ہو سکے، تب انہوں نے اپنا رخ سازشیوں کی طرف کر لیا۔ یہ وہ قوم ہے جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے راز نکالنے کے لیے ان کے بستر تک بھیجنے سے بھی نہیں ہچکچاتی ہیں۔ آج بھی یہودی اس کام کو عبادت قرار دیتے ہیں اور بڑی آسانی سے اپنی بہن بیٹی کو کسی کی بھی گھر بھیج دیتے ہیں کہ اس سے ہماری قوم کو مذہبی فائدہ ہوگا، دنیا پر برتری حاصل کر سکیں گے۔ دنیا پر برتری حاصل کرنا ان یہودیوں کے نزدیک ان کا مذہبی فریضہ ہے، اور اس کوشش کے لیے بے شک جو مرضی قربان کرنا پڑے تو اس سے انہیں ثواب حاصل ہوگا۔ یہودیوں کی اس خصلت کو بڑے عرصے تک دنیا کے مختلف مذاہب میں اور مختلف اقوام میں گھٹیا القاب کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کیونکہ یہ واقعی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گھٹیا کام ہے۔ اب ہم دوسرے پہلوؤں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ عام ہیں۔ دوستو، شرم و حیا کا ختم ہو جانا اور انسان کا فحاشی کا عادی ہو جانا دو ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا ایمان ہی نہیں بلکہ ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس قدر منظم انداز سے پوری دنیا میں بے حیائی اور فحاشی کا فروغ دے چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی موجودہ آبادی کا 80% سے زائد اس وقت شیطان کے پیروکاروں پر مشتمل ہیں، جو بظاہر تو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں لیکن دراصل وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان کو اپنے پیروکاروں پر قبضہ کرنے کے لیے یہی چاہیے کہ وہ دین کی اچھی باتوں سے دور ہو جائیں۔ جو شخص بھی جتنا زیادہ غلیظ اور گندا ہوگا، جس میں ایمان جتنا کم ہوگا، اتنا ہی شیطان اس کو پسند کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر محسوس طور پر دجال کی آمد کی راہ ہموار کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اس دام میں جگڑ لینا یہودیوں کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ دجال کی آمد کی راہ ہموار کی جا رہی ہیں اور یہ سب ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے اس دور میں اپنا ایمان بچا کر کسی ویران مقام کی طرف بھاگ جانے کا حکم ہے۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان یہودیوں کی اس گھٹیا منصوبوں کو سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری نوجوان نسل کو بھی ہدایت عطا کریں۔ یہی ہمارا اثاثہ ہے اور یہی ہماری روایت ہیں جن کے بارے میں اور جن کی تربیت کے لیے ہم سے سوال اور جواب بھی کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اگر ہم اس فتنے کا سامنا کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہو تو اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ معزز سامعین، یہ چھوٹی سی سٹوری میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اچھی سٹوریوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔